میرے آقا فرماتے ہیں جو جتنا دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے گا وہ قیامت کے دن اتنا ہی میرے زیادہ قریب ہوگا۔ سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ آج اگر بھرے محفل میں جی کوئی نیتا کسی کا نام لے لے تو وہ مارے گوبر ہو جاتا ہے خوشی سے کہ فلاں سیاستدان نے فلاں سیاسی لیڈر نے میرا نام لے لیا، اور ہوتا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، ہاں بس وقتی طور سے نام لے لیا، لیکن اور نہ اسے قرب حاصل ہوتا ہے بلکہ کچھ اور ہی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کتنے خوش قسمت ہو اگر تم اپنے نبی پر جتنا درود پڑھو گے کل قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کے اتنا ہی۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ اور اسی لیے تو علامہ جمیل نے کہا تھا مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ اور میں وہ سنی ہوں جلیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فکر آخرت کانفرنس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر شان یہ ہے، توجہ چاہوں گا جی اپنے علماء کی، جی حضرت، قمر بھائی متوجہ ہوں، یہ بھی ماشاءاللہ ناشی پڑھتے ہیں، اچھی ناشی پڑھتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر، یہ کہہ رہا ہے دیوانہ درود پڑھ پڑھ کر مجھے ہے خلد میں جانا، درود پڑھ مجھے ہے خلد میں جانا، درود پڑھ پڑھ کر، اور دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، کیا بات ہے، واہ، دلا کے غسل چھڑک کر گلاب کی خوشبو، میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر، اللہ اللہ اللہ، میرے کفن کو سجانا درود پڑھ پڑھ کر، اور شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، کیا بات ہے، شہ امم کے غلاموں کا ایک غلام ہوں میں، میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر، میرا جنازہ اٹھانا درود پڑھ پڑھ کر، اور حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، حبیب رب کی زیارت کو جا رہا ہوں میں، مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں بڑی سنجیدگی سے پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی بڑی سنجیدگی سے سن رہے ہیں۔ مجھے لحد میں سلانا درود پڑھ پڑھ کر، نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا، نبی کی دید کی حسرت لیے میں سویا ہوں، نکیرو مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر، نکیرو مجھ کو جگانا درود پڑھ پڑھ کر، بوقت نزا ہو کیا کیفیت میرے یارو، غموں کو میرے مٹانا درود پڑھ پڑھ کر۔ بہت اچھا بہت اچھا، وہ آنے والے ہیں وجدان بولتا ہے میرا، ادب سے پل کے جھکانا بچھانا درود پڑھ پڑھ کر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی کانفرنس کا ٹائٹل ہے فکر آخرت، جی فکر آخرت، اور اس جانب جو توجہ مبذول کرائی ہے قبلہ موصوف نے، جیسا کہ بتایا ابھی تقریر کے دوران کہ ہم نے نام اس کا رکھا فکر آخرت، یہ اچھا عنوان ہے، سمجھے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، اور دنیاوی عیش و مسرت میں انسان ایسا لت پت ہے بس اللہ کی پناہ، لیکن جس کے ذہن میں فکر آخرت ہے، جو رکھتا فکر آخرت ہے، تو سمجھ لو قبر میں بھی اس کے لیے راحت ہی راحت ہے۔ جو کر لے فکر آخرت سرکار قیامت کے دن کریں گے اس کی شفاعت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حالات دیکھو، آج کا انسان اپنی بڑی بڑی اونچی بلڈنگوں میں اور بڑے بڑے محلوں میں بڑے بڑے مکانوں میں انسان رہ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولاد اس لائق ہو گئی تو اس اولاد نے کیا کیا؟ بہترین مزین کی بلڈنگ عمارت بنائی، بڑی عالی شان عمارت بنائی، اپنے باپ کے لیے اے سی کا انتظام کیا، کولر کا انتظام کیا، باپ
باپ لیٹا ہوا ہے اے سی میں، باپ لیٹا ہوا ہے کولر میں کہ میرے لال نے ایک اچھی عمارت بنوائی، ایک اچھی بلڈنگ بنوائی، لیکن چند دنوں کے بعد کیا دیکھا؟ پورے طور سے مزے لے نہ سکا کہ موت کا فرشتہ آ گیا۔ جی سمجھ چاہوں گا، موت کا فرشتہ آ گیا۔ اور یہ موت ہے کیا؟ یہ ایسا ڈراؤنا شبد ہے، ایسا بھیانک لفظ ہے کہ انسان سن کر کے دوبر ہو جاتا ہے۔ موت کا فرشتہ آ گیا، توجہ چاہوں گا، موت کا فرشتہ آ گیا، سرحانے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، اب روح نکالی جائے گی، اب روح نکلنے والی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو عالم یہ ہوتا ہے، موت کا ایک فرشتہ آیا، جو ہی اس موت کا فرشتہ آ کے سرحانے بیٹھا اور اس نے جب جھٹکا دیا تو روح کو جیسے ہی اس نے روح نکلے اس کی جھٹکا دیا تو روح پاؤں کی انگلیوں سے نکل کے پنجے میں آ گئی۔ جی پھر جھٹکا دیا، پھر روح نکل کے پنجے سے گٹے میں آ گئی، پھر جھٹکا دیا، پھر روح نکل کے گٹے سے پنڈلیوں میں آ گئی، پھر جھٹکا دیا، پھر روح جو ہے پنڈلیوں سے نکل کے گھٹنوں میں آ گئی۔ جھٹکے پر جھٹکے دیے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت شہنشاہ ترنم اسد اقبال کلکتوی، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند، فکر آخرت کانفرنس، علماء اہل سنت، شہنشاہ ترنم بھائی اسد اقبال کلکتوی۔ ماشاءاللہ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کرسیاں ہیں، ان کرسیوں کو ڈال کر بیٹھ جائیں۔ بہت اچھا، آئیے ماشاءاللہ۔ اب آپ کی بے قراری جو ہے وہ چین میں بدل جائے گی۔ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، سکون سے بیٹھے، سکون سے۔ تو سد بھائی ان سے ہی ملو یا آگے بلا رہے ماشاءاللہ۔ تھوڑا سکون سے بیٹھے، افراتفری کا ماحول نہ بنائیں۔ آپ کو بڑی شدت سے انتظار تھا، شاعر ملک ہندوستان جناب اسد اقبال صاحب کلکتوی تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی ان سے آپ روح پرور نغمات سماعت فرمائیں گے۔ تھوڑی سی گفتگو سماعت کر لیں۔ محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ نعت خوانی بہت عظیم شے ہے جی ماشاءاللہ، نعت سننا چاہیے جی اور ادب کے دائرے میں سنانا بھی چاہیے، ادب کے دائرے میں سننا بھی چاہیے۔ کیا بات، واہ ماشاءاللہ، کیا بات ماشاءاللہ۔ آپ سنیں گے اچھے انداز میں نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن جو ہمارے علماء آپ تک کچھ معلوماتی اور نکات سے بھرپور تقریریں آپ تک پہنچائے تو اس پر آپ عمل بھی کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ توجہ چاہوں گا، تو دنیا سے جانے والا ہے انسان، ایسی روم میں لیٹا ہوا انسان، آ گیا اتنے میں موت کا فرشتہ اور اس نے ایک جھٹکا دیا تو روح جو ہے پیر کی انگلیوں سے نکل کے پنجے میں آ گئی۔ پھر موت کے فرشتے نے جھٹکا دیا، پھر روح جو ہے پنجے سے نکل کے جو ہے گٹے میں آ گئی۔ پھر موت کے فرشتے نے جھٹکا دیا، پھر روح گٹے سے نکل کے پنڈلی میں آ گئی۔ پھر موت کے فرشتے نے جھٹکا دیا، پھر پنڈلی سے نکل کے روح جی کیا بات ہے۔ توجہ چاہوں گا کس طریقے سے روح نکالی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف موت کا ہی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں اور بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ جی اس کے ساتھ میں اور بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ اب
تکلیف کتنی ہوتی ہے تو میرے سرکار فرماتے ہیں اگر 1000 تلواریں ایک ساتھ ماری جائیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنا ایک جھٹکا دینے پر اسے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور سنو میرے سرکار فرماتے ہیں بال کے برابر موت کی تکلیف اگر آسمان و زمین میں رکھ دی جائے تو اس کے درد سے سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں۔ آپ سوچیں تو ذرا صحیح، عزیزان ملت اسلامیہ بڑی شدت ہے، بڑا بے چین ہے، درد و کرب کا عالم ہے۔ فرشتے نے روح کھینچی، کس انداز سے کھینچی، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنی شدت کی تکلیف ہو رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر 7,000 تلواریں ماری جائیں تو وہ کم ہے تکلیف، مگر جب اس کی روح کھینچی جا رہی ہے تو یہ زیادہ ہے تکلیف۔ اللہ اکبر۔ اب ہوتا کیا ہے؟ بے چین ہے، بے قرار ہے، کس طریقے سے روح نکالی جا رہی ہے، سب پریشان اور سب آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ارے جلدی سے اس کے منہ میں ٹھنڈا پانی ڈال دو، جلدی سے اے سی کا انتظام کر دو، جلدی سے کولر کا انتظام کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ سب چیخ رہے ہیں اے سی روم میں لے جاؤ، کولر لا کے سامنے رکھ دو، ٹھنڈا پانی لا دو، لیکن جانے والا دنیا سے کہہ رہا ہے تمہاری نہ اے سی کی مجھے ضرورت ہے، تمہارے نہ کولر کی مجھے ضرورت ہے، اس وقت مجھے قرآن عظیم کی تلاوت۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مفتی اعظم ہند فکر آخرت کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ آواز پر آواز گونجنے لگی ہے کوئی بیٹا کہ باپ کی روح نکلنے والی ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ کے سنا دے۔ انجینئر بیٹا سامنے کھڑا ہے، کسی نے کہا یار آتے کیوں نہیں؟ تمہارے باپ کی روح نکلنے والی ہے، شدت درد سے دیکھو تمہارا باپ کرا رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے انجینئر کہ میں کیسے قرآن کی تلاوت کروں، مجھ کو تو کتاب قرآن کی پڑھنا ہی نہیں آتی، میں نے تو قرآن پڑھا ہی نہیں، میں نے تو انجینئر کی تعلیم حاصل کی تھی، میں تو انجینئر ہوں۔ پھر کسی نے کہا دوسرے بیٹے سے کہ تم ہی آ جاؤ، وہ تھے ڈاکٹر صاحب، کہنے لگے میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہوں، مجھے تو ڈاکٹری کی کتاب آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اتنے میں آ گئے ہمارے حاجی عبدالخالق صاحب، انہوں نے کہا پریشان مت ہو، قرآن کی تلاوت کے لیے جاؤ نوری مسجد جاؤ، امام صاحب کو بلا کے لے کے آؤ۔ جی نوری مسجد گئے، امام صاحب بھی نہیں، مؤذن صاحب کو دیکھا، حجرے میں تلاش کیا، وہ بھی نہیں۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو مدرسہ گلشن بغداد میں مولانا نعیم ساجی صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے، ان کا ہاتھ پکڑا، مولانا نعیم ساجی صاحب جلدی سے چلو، میرے باپ کی روح نکلنے والی ہے، میرے باپ دنیا سے جانے والے ہیں، جلدی سے چلو، میرے باپ کے قریب میں بیٹھ کے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دو، سورہ ملک کی تلاوت کر دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ تاخیر ہو گئی آنے میں، مولانا نعیم ساجی صاحب نے جو ہی اس کے گھر کے قریب پہنچے دیکھا کہ چیخنے چلانے کی آوازیں۔ جی اللہ، عزیزان ملت اسلامیہ سب رو رہے ہیں، بچیاں رو رہے ہیں، رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، سب کی چیخ و پکار کی آواز آئی۔ جیسے ہی قدم رکھا انہوں نے گھر پر تو کیا دیکھا کہ اس کے باپ کی روح قفس انسری سے پرواز کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ باپ دنیا سے چلا گیا، قرآن کی تلاوت نہ سن سکا، حافظ قرآن وقت پر نہ پہنچ سکا، عالم دین کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ ایک تو یہ منظر ہے موت کا، دوسرا رخ موت کا ملاحظہ فرمائیں۔ جی جناب اسد اقبال صاحب کیا بات حضرت، بہت بہت دھیان فرمائیں۔ جی حضرت ماشاءاللہ، بالکل فکر آخرت پر دھیان ہے، فکر آخرت پر دھیان کریں۔ آج فکر آخرت کو لے کے آؤں گے، جی ہاں تیاری چل رہی ہے۔ یہ جو ہے اس وقت موقع سے اشعار بہت پڑھ رہے ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے شاعر ہیں، ہاں ہاں کیا بات۔ چلیے موقع ہی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اب دوسرا رخ ملاحظہ فرمائے، اب ایک ایسا باپ ہے جو غریب ہے، جو ایسے مکان میں لیٹا ہوا ہے،
کہ اس کے باپ نے اپنے باپ کے مکان میں اے سی نہ لگوائی تھی، نقش و نگار سے مزین نہ کرائی تھی بلڈنگ، کیونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. بیچارہ حافظ قرآن حافظ تھا تو مسجد میں امامت کرتا تھا، تنخواہ تھی اس کی 8,000 روپے کی، تو اے سی کہاں سے لے کے آتا، اچھا کولر کہاں سے لے کے آتا. لیکن ہوتا کیا ہے، اب وہی غریب باپ دنیا سے جا رہا ہے تو دیکھا کہ میرے باپ کی روح نکلنے جا رہی ہے تو کہتا ہے باپ پریشان مت ہو، میں آپ کے لیے عالیشان عمارت کا انتظام نہ کر پایا تو کیا ہوا، میں آپ کے قریب میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا جاؤں گا، تمہاری روح آسانی سے نکل. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. مجھے پتا نہیں کہ آپ لوگ کس فکر میں ہیں، کس شش و پنج میں. اب تو وہ آ بھی گئے، تھوڑا سا ان کو دیکھو، تھوڑا سا ہمارے بھی قریب ہو جاؤ. جی بالکل، آخرت کی بات. حضرت عثمان غنی جن کے بارے میں میرے سرکار نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. عثمان تم جنتی ہو. 10 اصحاب کرام اس کے باوجود بھی آخرت کا فکر اتنی ستاتی تھی کہ قبر کے قریب میں کھڑے ہو کے اتنا روتے تھے کہ پوری داڑھی ان کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. اللہ اکبر اللہ. آج تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نمازیں نہیں ہے، تو اتنا اترا رہا کہ مجھ سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. سمجھے، قرآن کی تلاوت کرتا نہیں، سمجھ رہا ہے کہ جنت میں یوں ہی چلا جاؤں گا. ایک دوسرے کو ستانا، ایک دوسرے کی رشتہ داریاں ایک دوسرے سے ختم کرانا، غیبتیں کرنا، چغلی کرنا، برائیاں کرنا، علماء سے پیر رکھنا، اور ٹھیکیدار بنا ہوا کہ سب سے بڑا جنتی ہے. جی کہاں ہے فکر آخرت؟ فکر آخرت ہوتی تو علماء کی تعظیم و توقیر کرتا. کیا بات، واہ. فکر آخرت ہوتی سادات کے مقام و منصب کو پہچانتا. فکر آخرت ہوتی تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ، استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف.